منیس الوی مطلب یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ منیس الوی کے بدتمیزی یا ان کا مس بیہیویئر وہ سامنے آیا ہو. وہ سندھ اسمبلی میں سینیٹریز کے سامنے لڑتے رہے ہیں، میڈیا سے لڑتے رہے. میڈیا سے لڑتے رہے. ایک تو یہ کہ یہ الزام نہیں ہے، اب تو یہ ثابت ہو گیا ہے اس فیصلے کے آنے کے بعد کہ منیس الوی ان کا نام ہے، پورا ان کا نام ہے. اور اگر اس کے بعد بھی کے الیکٹرک کا بورڈ ان کو سی او رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو میرے خیال ہے انٹرنیشنلی بھی اور نیشنل ملک کی سطح پہ بھی اس پہ تو ایک پوری مہم چلانی چاہیے، کیونکہ جب یہ اتنا واضح فیصلہ آ گیا کہ جس میں آپ نے ہیراسمنٹ ثابت ہو گئی. السلام علیکم، میں ہوں وکیل الرحمان اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی عادل جواد. ناظرین، آج صوبائی محتسب سندھ کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا، اور فیصلہ یہ ہے کہ جو کے الیکٹرک کے سی ای او مونس الوی کو ان کے عہدے سے برطرف کیا گیا اور ان پر 25 لاکھ کا جرمانہ بھی لگایا گیا. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے کے الیکٹرک میں کام کرنے والے خاتون کو جنسی طور پر ہراساں کیا. یہ فیصلہ، عادل بھائی اس فیصلے کی تفصیلات سے کچھ آگاہ کریں. یہ کیس ہے کیا اور فیصلہ آپ نے پڑھا ہے، اس کی کچھ ڈیٹیل. ایک تو یہ کہ یہ الزام نہیں ہے، اب تو یہ ثابت ہو گیا ہے اس فیصلے کے آنے کے بعد کہ منیس الوی ان کا نام ہے پورا، اور یہ بنیادی طور پہ جو ہے کے الیکٹرک کے سی او بنے ہیں 2018 میں، جب ابراج کی لیکویڈیشن کا عمل بس یہ پہلے کے الیکٹرک میں 2008 سے ہیں ویسے منیس الوی، اور یہ پھر سی ایف او رہے، چیف فائنینشیل آفیسر، اور اس کے بعد یہ 2018 میں چیف ایگزیکٹو آفیسر بنے، سی او بنے، اور میرے خیال ہے اب تک لانگ سرونگ سی او ہیں کے الیکٹرک کے، کیونکہ یہ ایک ایسے ٹائم پہ بنے جب ابراج جو کے الیکٹرک کی اصل میں جس کی میجورٹی شیئر ہولڈرز تھے، یعنی وہ سب سے زیادہ اس کے حصص کی مالک تھی، وہ تحلیل ہو گئی. اس کا وہ جو عارف نقوی کا ایک اسکینڈل ہے ان کے، وہ ابھی بھی لندن میں جو ہے اپنا جو اس کا جو ایکسٹریڈیشن کا ٹرائل بھگت رہے ہیں، ان کے امریکہ میں ان کے اوپر کیسز ہیں. تو منیس الوی جو ہے، اور ابھی آپ کو ایک اور ہے ان پہ، ابھی 21 جولائی پہ، یعنی کچھ ایک ہفتہ پہلے منیس الوی کو کے الیکٹرک کے بورڈ نے دوبارہ الیکٹ کیا ہے سی او کے طور پہ. بالکل، آج ان کا دوسرا دن تھا شاید. ہاں، وہ 20 سے میرے خیال شروع ہو رہی تھا ان کے ٹینیور، اور آج دوسرا دن تھا. آج دوسرا دن. تو یعنی اچھا، اب یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ چونکہ یہ 4 سال پہلے ایک کمپلین داخل کی تھی. یہ کے الیکٹرک کی کمیونیکیشن ڈائریکٹر ہے، مہرین عزیز خان ان کا نام ہے، اور یہ انہوں نے کمپلین میں اس وقت بھی اس کمپلین کو ہم نے ریڈ بھی کیا تھا، اور وہ کیا تھا، اس میں بنیادی طور پہ 2 الزامات لگائے گئے تھے منیس الوی پر، کہ ایک تو انہوں نے انہیں ہیراس اس طرح کیا کہ انہیں جو ہے مختلف ہیلو بہانوں سے، زومائنی جملوں سے، انہیں جب وہ اپائنٹ ہوئی انہیں علیحدہ اپنے کمرے میں بلانا، انہیں دیگر جو ہائی اس کی میٹنگز ہیں اس میں نہ لے کے جانا، اور انہیں کہنا کہ آپ میرے پاس آ جائیں، ہم دونوں 1 to 1 کریں گے. پھر انہیں 1 to 1 کبھی ڈنر پہ انوائٹ کرنا، کبھی اس پہ کرنا. تو یہ وہ بیہیویئر تھا، اور یہ اسی سے انہوں نے جو اسٹیبلش کیا ہے کہ جب انہوں نے ان چیزوں سے انکار کیا تو پھر ان کو اور ان کی ٹیم کے خلاف انہوں نے دوسرا الزام جو ان کے اوپر ہے کہ اس پہ بدتمیزی میٹنگز میں کرنی شروع کر دی، شاؤٹنگ، گالیاں لینا، وہ کرنا. تو یہ 2 الزامات تھے، اور یہ دونوں الزامات جو ہیں خاص طور پہ ان کے جو کے الیکٹرک کے بورڈ کے ممبر ہیں، اور ایک اور خاتون سارہ داؤد شاید ان کا نام ہے، نام بھول گیا ہوں، داؤد ان کا لاسٹ نیم ہے، انہوں نے بھی اس میں اپنے گواہی دی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اور منیس الوی مطلب یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ منیس الوی کے بدتمیزی یا ان کا مس بیہیویئر وہ سامنے آیا ہو. وہ سندھ اسمبلی میں سینیٹریز کے سامنے لڑتے رہے ہیں، میڈیا سے لڑتے رہے. میڈیا سے لڑتے رہے. انہوں نے مہرین عزیز خان نے ایک ویڈیو بھی پیش کی ہے، جو کہ ایک کمپلیننٹ ایک خاتون کی ہے جو کہ الیکٹرک کی صارف ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ بتا رہی ہیں وہ اس ویڈیو میں کہ یہ کتنا بدتمیز آدمی ہے. تو منیس الوی ایک بدتمیز آدمی ہے، اور آج وہ سرٹیفائیڈ ہو گیا ہے، اور وہ گالیاں بھی دیتے ہیں، اور وہ شارٹ ٹیمپر بھی ہیں. اور ان کے دور میں کے الیکٹرک، دیکھیں نا، ہم اس وقت وہ 2018 میں آئے جس وقت کے الیکٹرک کی جو مدر آرگنائزیشن تھی ابراج گروپ، وہی ختم ہو گیا. بالکل. اب یہ ایک ایسے ٹائم پہ سی او بن گئے کہ کوئی ان کو چیلنج کرنے والا ہی نہیں تھا. سی ایف او سے یہ وہ بنے تھے، یہ تو فائنینس کے آدمی تھے، مینجمنٹ اسکلز ان کی کتنی ہے یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کراچی میں ان کے دور. لوڈ شیڈنگ تو ایک دوسری بات ہے، لوڈ شیڈنگ کا تو یہ خیر جواز دیتے ہیں،
لیکن جو سب سے بڑا جو کرائم کر رہی ہے کہ الیکٹرک، وہ بلنگ میں جو کر رہے ہیں، اوور بلنگ، وہ اوور بلنگ اور جو ڈیٹیکشن کے نام پہ جو بل جا رہی ہے، یعنی نیپرا کی اتنی کلیئر وہ ہے کہ 2 مہینے سے زیادہ آپ ڈیٹیکشن بل نہیں جاری کر سکتے. بالکل یہ ایک سال کے ڈیٹیکشن بل دیتے ہیں. کرتے کیا ہیں کہ اس میں 6 مہینے اس سال کے، اور پھر آپ نے بجلی اگر کسی صارف پہ الزام لگاتے ہیں کہ بجلی چوری اس کی پکڑی ہے، تو 6 مہینے اس سال میں بنائیں گے اور 6 مہینے پچھلے سال کے بنائیں گے. بالکل. تو اس طرح صارفین کو، چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو اتنا شدید تنگ کیا جاتا ہے. آپ کے الیکٹرک کے کسی بھی آئی بی سی میں آپ جا کے دیکھیں اور آپ باہر کھڑے ہو جائیں، صرف لائن لگی ہوتی ہے. لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگ جو ہے نا بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. اور انہوں نے وہ بدماش پالے ہیں جو ان کو تھریٹن کرتے ہیں. ان کے جو مینیجرز ہیں اور جنرل مینیجرز ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، لوگوں کو بجلی کاٹنے، ان کی پی ایم ٹی کاٹ دیتے ہیں پورے علاقوں کی. یعنی منصل بھی بنیادی طور پہ ان کا دور انتہائی ورسٹ ترین دور ہے، اور یہ کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ انہوں نے 7 سال، یعنی ان کو ہو گئے ہیں اب کہ الیکٹرک کا سی او بنے ہوئے، اور یہ اگلا ٹینیور بھی یہ لینے جا رہے ہیں، اور جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یعنی ان کو بورڈ نے اپوائنٹ کر دیا ہے، لیکن کب تک کے لیے کیا ہے کوئی لمٹ. اس کی کوئی لمٹ نہیں. تو 7 سال ایک شخص رہا ہے، اور وہ نہ اس ملک کے کسی ادارے کو جواب دے ہے، نہ جو ہائیسٹ ایک ڈیموکریسی میں ادارے ہوتے ہیں اسمبلی، نہ صوبائی اسمبلی کو جواب دے ہے، بالکل. نہ نیشنل اسمبلی کو جواب دے ہے. وہاں پہ بھی بدتمیزی کرتا ہے. سندھ اسمبلی کے اجلاس سے تو اٹھ کے ہی آ گیا تھا. بالکل. مطلب اس کی حالت دیکھیں آپ، یہ کس طرح یہ کر رہا ہے، کس کی بیس پہ کر رہا ہے، یا تو یہ حالات ایسے بن گئے. نہیں تو یہ جو آپ جس طرح بتا رہے ہیں اور جس طرح فیصلہ آیا، حالانکہ صوبائی محتسب کے وہاں سے اتنے بڑے فیصلے نہیں عموماً نہیں. یہ لگ تو ایسا ہے لوگوں کی آہیں لگی ہے. بالکل ایسا ہوا ہے. ہوں گی. اور اگر اس کے بعد بھی کے الیکٹرک کا بورڈ ان کو سی او رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرے خیال ہے انٹرنیشنلی بھی اور نیشنل ملک کی سطح پہ بھی اس پہ تو ایک پوری مہم چلانی چاہیے. کیونکہ جب یہ اتنا واضح فیصلہ آ گیا کہ جس میں آپ نے ہیراسمنٹ ثابت ہو گئی، اس کے بعد کہ کوئی جواز نہیں. ابھی بھی کے الیکٹرک کا کوئی ابھی تک اس کا بیان نہیں آیا، کوئی بیان نہیں آیا، کیونکہ اس کے علاوہ اب کوئی بیان بنتا نہیں ہے. اب مونس الوی کو ریزائن کرنا ہی پڑے گا. آپ ان کے ٹویٹر پہ جائیں جس پہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، نیچے لوگوں کی نے گالیاں، اتنی گالیاں. نہیں گالیاں تو دوسرا، آپ یہ دیکھیں نا کہ اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے آپ نے. بالکل. آپ بظاہر جو ہے نا نمازی پرہیزگار بنتے ہیں، اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ عورتوں کو ہیرا کر رہے ہیں، انہیں علیحدہ میٹنگز کے لیے بلا رہے ہیں. تو آپ کیا ہیں؟ آپ مطلب آپ ایک کراچی کے الیکٹرک کراچی کے شہریوں کا ایک پبلک یوٹیلیٹی ہے، بجلی فراہم کرنے والا واحد ادارہ ہے، جس سے کراچی کا ہر شہری، بڑا چھوٹا، ارسپیکٹو وہ کہ امیر ہے غریب ہے، وہ سب متاثر ہوتے ہیں اس سے. اس کے سی او کو تو عوامی نمائندوں کے ساتھ ہمبل ہونا چاہیے، عوام کے ساتھ ہمبل ہونا چاہیے. یہ آپ نے ایک ڈکٹیٹر لا کے بٹھا دیا. اور ایک انسانی ہمدردی بھی ہونی چاہیے. مئی، جون، جولائی جیسے گرم مہینوں میں دیکھیں اب 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ. اسی کے الیکٹرک میں اسی ابراج گروپ نے، جو اس کے پہلے سی او تھے تابش گور، جی بالکل، جنہوں نے بنیاد رکھی کے الیکٹرک کو، پہلے سی او تو نہیں، ہم میرے خیال پہلے ہی سی او ہوں گے جب ابراج گروپ نے مکمل کرو. ایک نوید کمال صاحب آئے تھے تھوڑے عرصے کے لیے، اس کے بعد تابش گور آیا، اور وہ جنہوں نے یہ بنیاد رکھی کہ الیکٹرک کو صحیح راستے پہ ڈالنے کی، اس کی فائنینشیل حالت کو. وہ بھی بڑے کنٹروورشل آدمی ہیں اس لحاظ سے کہ انہوں نے بہت سارے مزدوروں کو بہت، لیکن وہ بڑے ہمبل آدمی تھے، وہ بڑے ہمبل انسان تھے. وہ ہر جگہ پہ اور شہریوں کے لیے درد رکھتے تھے. انہوں نے ایک کام کیا کہ الیکٹرک سے ہزاروں ملازمین کو فارغ کیا، جو کہ کنٹروورشل ان کا فیصلہ تھا. لیکن اس کے علاوہ ان کے دور میں جو بنیادیں رکھی ان کی وجہ سے کہ الیکٹرک فائنینشلی اسٹیبل ہوئی، اس نے پیسے بنائے. اور 2016 میں جب شنگھائی الیکٹرک نے اس کو خریدنے کی بات کی، تو اسی بنیاد پہ کی گئی نا کہ وہ کئی گنا زیادہ فائدے میں وہ خرید رہے تھے. 1.7 بلین ڈالر کی وہ ڈیل تھی، جو کہ میٹریلائز نہیں ہو سکی، وہ ابھی تک آج تک بھی نہیں ہو سکی. اس کے بعد اب دوسرا گروپ آ گیا. لیکن بہرحال مونس الوی کا دور مجھے لگتا ہے کہ افیکٹولی ختم ہو گیا ہے. ہاں، ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ ہائر کورٹس میں جائیں، اپیل کریں، لیکن اب کے الیکٹرک میں رہنے کا نہ ان کے پاس کوئی جواز ہے، اور نہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ یا اس کو اس میں. اور جس طریقے سے آپ نے فیصلہ پڑھا ہوگا، جس ڈیٹیل سے اس خاتون نے بڑی ہمت دکھائی ہے کئی سالوں تک
4 سال تک گیس لڑتی رہی ہے، اور ایک ایک لمحے کو اس نے اس کی کوریج کی، تاریخ کے ساتھ، ایک ایک جملے کے ساتھ، اور اس کی ایک ایک حرکت کو جو ہے اس نے آگے امبٹسمین کے سامنے اس کو لڑا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ دوہرا چہرہ ہے ان کا کارپوریٹ کلچر کا، کارپوریٹ اس کا، کہ کے الیکٹرک جب سے پرائیویٹائز ہوئی ہے آج تک آپ جو ہے نا اپنی جو ہائر مینجمنٹ ہے ان کی تنخواہیں ہی نہیں بتاتے ہیں آپ نے جو ہے وہ ہائر میں ایک الگ ایک پرائیویٹ چارٹرڈ فرم کو وہ دے دیا، اور وہ کے الیکٹرک کے اکاؤنٹس والے دیکھتے ہی نہیں ہیں جو آپ کے ہائر مینیں گے۔ اب یہ جو خاتون ہے میرین عزیز خان، اب یہ ڈائریکٹر کمیونیکیشن تھیں، تو 2020 میں جب یہ اپائنٹ ہوئی ہیں تو ان کی تنخواہ جو ہے 20 لاکھ سے اوپر تھی، اور گاڑی وغیرہ۔ تو یہ وہ تھیں۔ اس کے بعد مینجمنٹ میں اور بہت لوگ آتے ہیں، یعنی 40-50 لاکھ۔ تو اب یہ کتنے پیسے لے رہے ہیں 7 سال سے؟ کون پوچھے گا ان سے کہ کراچی کے لوگوں سے آپ جو ہے نا غریبوں سے جیبوں کاٹ کاٹ کے نکال رہے ہو، ان کو چوری کے نام پہ، فلانے کے نام پہ غلط۔ ابھی ایک حال ہی میں ایک اسکینڈل آیا جس پہ ہائی کورٹ میں کیس بھی ہوا ہے، جس میں کے الیکٹرک سسٹمیٹیکلی کس طرح کراچی کے شہریوں کو لوٹ رہی ہے۔ اس کیس کی ڈیٹیل کے لیے ہمیں ایک الگ پروگرام ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ایک ڈارک اور دور کا خاتمہ ہوا۔ اللہ کرے کہ اب کے الیکٹرک کا بورڈ کسی بہتر آدمی کو چوز کرے جو شہر کے لیے اور اس کے لوگوں کے لیے کوئی ہمدردی رکھتا ہو، اور جو وہ اوور بلنگ کا خاتمہ کرے، شہر میں یکساں بنیادوں پہ بجلی فراہم کرے، اور اس جیسے جو یعنی سیاہ کرتوت کے لوگ ہیں وہ جائیں۔ اس خاتون نے، آپ اگر اس کیس کو دیکھیں، پورا دیکھیں، بڑی بہادری دکھائی ہے۔ ہر خاتون ایسی نہیں ہوتی۔ دیکھیں، یہ تو یقین جانے کہ اس معاشرے میں، ہمارے جیسے معاشرے میں، جہاں خواتین کو بیچاری پتہ نہیں کتنی لاکھوں ہزاروں خواتین ورک پلیس ہے اس میں، مطلب جو کام کرنے جاتی ہیں ان کو کس کس طرح کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، کس کس طرح کی حرکتیں کی جاتی۔ یہ بہرحال تعلیم یافتہ خاتون ہیں، باہر سے پڑھ آئی ہوئے ہیں، BBC کے لیے بھی کام کرتی رہی ہیں، تو ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس سوسائٹی میں جب آپ اپنے اوپر سیکشول ہیراسمنٹ کی کیس لے کے جاتے ہیں تو آپ کو کس کس طرح کے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس کس طرح کے لوگ آپ کے اوپر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ کے بارے میں ریمارکس پار کرتے ہیں، آپ کے اپنے جاننے والے دوست آپ سے جو ہے نا آپ کے پیچھے جو ہے نا گوسپس کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مینٹل ٹارچر جو آپ کو ملتا ہے، تو یہ ان کے بہت، یہ میں کہنا چاہیے ان کو جتنا بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے، اور شاید یہ وہی ان کی سچائی تھی جو انہوں نے 4 سال یہ جنگ لڑی، اور انہوں نے اکیلے لڑی ہے۔ اس جنگ میں جب آپ ہیراسمنٹ کے یا اپنے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کے کیس میں کوئی خاتون اس ملک میں جاتی ہے، تو بس پھر اس کو وہ جنگ اکیلے لڑنی ہوتی ہے مل کے، اور جب تک کہ وہ فیصلہ نہ آ جائے۔ اور یہ ون آف دا مطلب بہت ہی ریئر چانسز میں سے ایک ہے جس میں فیصلہ خاتون کے حق میں آیا ہے، اور عدالتوں سے اتنے بڑے فیصلے نہیں آتے، اور اتنے اہم عہدے پر فائز اتنے بااثر شخصیت کے لیے آیا ہے، جو کہ بڑے خوشائند بات ہے۔ اور یہ جو امبرسمین ہے، یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ صوبائی امبرسمین جو ہے متصف ہے، یہ بھی بڑی مبارکباد کے مطلب انہوں نے بغیر کسی پریشر میں آئے، انہیں بھی کس قسم لیکن اس میں جو ایکیوزڈ ہیں، 4 ایکیوزڈ ہیں اس میں ٹوٹل، 3 کو انہوں نے وہ کیا ہے، لیکن اس میں سے ایک کرنل واحد قریشی ہیں جو سابق ISI کے یہاں پہ ڈیٹ کے وہ رہ چکے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا، اندازہ لگائیں، پھر وہ جو ان کے وہ ہیں جو HR کے ہیڈ ہیں، دیگر لوگ ہیں، 4 لوگ اس میں وہ ہیں، تو یہ کس کس قسم کے پریشر آئے ہوں گے، اور اس کے باوجود ان صاحب نے، یہ امبرسمن نے، انہوں نے بھی اپنے پریشر کو برداشت کیا، اور سب سے زیادہ تو خراج تحسین یہ میرین عزیز خان ہے، بالکل، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مطلب ہمت دے، اور ایسی یہ خواتین ہیں جو کہ مشعل راہ ہیں دیگر خواتین کے لیے اس فیصلے سے۔ دیگر جو کام کرنے والی خواتین ہیں انہیں کتنی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی یا ہیراسمنٹ پر وہ کسی فورم پہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی خوش آئند فیصلہ ہے، اور ہر لحاظ سے، یعنی ایک کراچی، ایک سیاہ کردار کے مالک شخص آج وہ اپنے انجام کو پہنچا اپنی حرکتوں سے۔ آج کا صوبائی محتسب سے جو فیصلہ آیا ہے، صوبائی محتسب نے جو آج فیصلہ
سنا ہے وہ انتہائی خوش آئند ہے، اور تمام خواتین کے لیے بھی اس میں سبق ہے، اور تمام طاقتور اور بڑے پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بھی سبق ہے کہ جب اللہ آپ کی پکڑ کرتے ہیں اور جب لوگوں کی آہ لگتی ہے تو پھر آپ کئی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔